الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا وأزكى لكم والله بما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون صدق الله العظيم. سورہ نور کی تفسیر کا سلسلہ چل رہا ہے. پچھلے 4 ہفتوں سے آپ حضرات کے سامنے سورہ نور کے 3 رکوع کی تفسیر ہوئی. جب سورت شروع ہوئی تھی اس وقت بتایا تھا کہ اس سورت کے اندر اللہ رب العزت نے اسلام کے شریعت کے کچھ خاص قانون نازل فرمائے ہیں اور ان قانون کے نازل کرنے کا مقصد تاکہ سماج، سوسائٹی، معاشرہ اور گھریلو زندگی پاک صاف ہو جائے. اس میں سب سے پہلا قانون تھا زنا کی سزا کا قانون تھا کہ کوئی کنوارا مرد، کوئی کنوارا لڑکا اگر کسی کنواری لڑکی سے زنا کرے تو شریعت میں اس کی کیا سزا ہے، اس کا قانون بیان کیا. تو وہ 100 کوڑے مارو دونوں. اور اگر دونوں شادی شدہ ہیں تو پھر حدیث متواتر کے اندر اس کی سزا بیان ہوئی تھی کہ بھرے مجمع کے سامنے دونوں کو پتھر مار کے مار ڈالا. ان کا سماج میں رہنے کا کوئی حق ہی نہیں جو اسی گندی اور اسی خطرناک گناہ کے اندر یہ لوگ مبتلا ہوں شادی ہونے کے بعد میں. ایک تو یہ قانون تھا زنا کی سزا کا قانون. دوسرا قانون پھر بیان ہوا اس کے نیچے کی آیتوں میں کہ اگر کوئی مرد کسی غیر محرم عورت پر، کسی پرائی عورت پر زنا کی تہمت لگائے اور وہ 4 گواہ نہ پیش کر سکے تو شریعت کے اندر پھر زنا کی تہمت لگانے کی سزا بیان کی گئی تھی کہ ایسے آدمی کو 80 کوڑے لگاؤ. یہ کسی غیر محرم عورت پر تہمت لگا رہا ہے زنا کی اور اس کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے، جو 4 گواہ شرط ہے. پھر تیسرا قانون بیان ہوا تھا لعان کا قانون کہ کوئی شوہر اپنی بیوی پر، کسی پرائی پر نہیں، اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگائے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ میری بیوی کسی غیر محرم کے ساتھ زنا میں مبتلا ہے. تو یہاں تو وہ 4 گواہ لینے جائے گا نہیں،
لینے جائے گا وہاں تک تو معاملہ ختم ہو جائے گا۔ تو اس وقت لعان کا قانون اترا تھا کہ دونوں میں سے ہر ایک کو 5 قسمیں کھلائی جائے گی۔ جب دونوں 5 قسمیں کھا لیں گے تو پھر قاضی دونوں کے اندر جدائیگی کروا دے گا اور طلاق ہو جائے گی، پھر دونوں ایک ساتھ زندگی نہیں گزار سکتے۔ یہ 3 بڑے بڑے قانون بیان ہوئے، زنا کی سزا کا قانون، تہمت لگانے کی سزا، اور لعان کا قانون۔ پھر تہمت کتنی خطرناک چیز ہے اس کی سمجھانے کے لیے پھر واقعہ یہ بیان ہوا جو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر جو تہمت لگائی گئی ہے، کہ جس پر تہمت لگائی جاتی ہے اس پر کیا گزرتی ہے اور اس کے گھر والوں کی کیا حالت ہوتی ہے، تو اس واقعے کے ذریعے سے سمجھایا گیا۔ اس لیے پھر اس کے ضمن میں جو 20 آیتیں ان کی شان میں نازل ہوئی، اس میں بتایا گیا کہ پھر ہر آدمی کو، ہر مسلمان سے حسن ظن رکھنا چاہیے، بلا وجہ کسی پر تہمت نہیں لگانی چاہیے۔ اب اس کے بعد ان آیتوں میں اللہ رب العزت جو ہے زنا معاشرے سے کیسے ختم ہو، اب زنا کی سزا کا قانون تو بیان کر دیا، لیکن یہ زنا معاشرے سے کیسے ختم ہو، بے حیائی، بے شرمی معاشرے سے، سماج سے کیسے ختم ہو، اس کے کچھ اسباب ان آیتوں میں بیان کیے جا رہے ہیں۔ چونکہ یہ بھی ضروری ہے کہ تم زنا کی سزا شریعت بیان کر دے، لیکن اس کو روکنے کی کیا تدابیر ہیں، یہ اگر بیان نہ ہو تو پھر زنا رکنا ناممکن ہے۔ اس لیے ان آیتوں کے اندر اللہ رب العزت انہی اسباب کو بیان فرمایا۔ دیکھیے شریعت کا ایک مزاج ہے کہ جہاں وہ گناہوں سے روکتی ہے وہاں اس گناہ کے جو اسباب ہیں ان اسباب پر بھی پابندی لگاتی ہے۔ مثال کے طور پر اسلام کے اندر شراب حرام ہے، شراب پینا حرام ہے، قرآن کے اندر صاف اس کا حکم ہے۔ تو جہاں شراب پینے کی حرمت کہ شراب پینا حرام ہے اس کو بیان کیا، وہاں اس کے جو وسائل ہیں، اس کے جو ذرائع ہیں، اس کے جو راستے ہیں، ان سارے کے اوپر بھی شریعت نے پابندی لگا دی۔ مثال کے طور پر کہ بھئی اب شراب پینا حرام ہے تو شراب کو بیچنا بھی حرام، کسی کو شراب دینا بھی حرام، شراب لے بیچ میں کسی کی مدد کرنا یہ بھی حرام۔ جو بھی ذرائع ہیں شراب کی حرمت کے ساروں کو پابندی لگا دی۔ اب کوئی کہ بھئی میں تو شراب پیتا ہی نہیں ہوں، میں تو صرف بیچتا ہوں، بھئی تو بیچے گا تو شراب عام ہوگی نا، تو تیرے لیے بیچنا بھی حرام۔ ساری چیزوں پر پابندی لگا دی۔ جس طرح شراب پینا حرام ہے تو اس کے جو وسائل ہیں، اس کے جو ذرائع ہیں، ان سب پر پابندی۔ دوسری مثال، بت پرستی، مورتی پوجا شریعت میں حرام ہے، تو اس کے جو وسائل ہیں، ذرائع اور شریعت نے اس پر بھی پابندی لگا دی۔ میں اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ آگے کی آیتیں آپ کو سمجھنے میں آسان ہے۔ تو بت پرستی کی حرمت بیان کرنے کے ساتھ ساتھ شریعت نے بت بنانے کی اجازت نہیں دی، حرام۔ تصویر بنانا، فوٹو بنانا، مجسمے بنانا، اسٹیچو بنانا، یہ سب چیزیں حرام۔ اور فوٹوگرافی کی بھی اجازت نہیں دی، بلا ضرورت حرام کر دیا شریعت نے، کہ انہی راستوں سے پھر بت پرستی شروع ہوتی ہے۔ جیسے پہلے زمانے میں اور آج بھی بہت ساری قومیں ایسی ہیں کہ جو سورج کی پوجا کرتی ہیں۔ سورج جب نکلتا ہے اور سورج جب بیچوں بیچ زوال کے وقت آتا ہے اور جب غروب ہوتا ہے تو شریعت نے اتنا خیال کیا کہ ان 3 وقتوں کے اندر نماز پڑھنے کو، سجدہ کرنے کو بھی منع کر دیا کہ بھئی ان سے مشابہت نہ ہو جائے۔ بہت ساری قومیں ایسی ہیں کہ جو سورج نکلتے وقت، غروب ہوتے وقت، بیچوں بیچ جب سورج آتا ہے اس وقت سورج کی پوجا کرتے ہیں۔ مسلمانوں تمہیں اس وقت نماز نہیں پڑھنی۔ اس لیے آپ دیکھتے ہیں اشراق سے پہلے جو مکروہ وقت ہوتا ہے، 3 مکروہ وقت، یہ اسی لیے مکروہ وقت ہے، باقی کوئی وقت میں کوئی کراہت نہیں ہے، لیکن ان سے مشابہت سے بچانے کے لیے ان وقتوں میں شریعت نے پابندی لگا دیا۔ لیکن نماز کتنی اچھی چیز ہے کہ نہیں پڑھنی، مشابہت نہ ہو جائے۔ چوتھی مثال، حکومتی اعتبار سے، جیسے اگر کسی جگہ ملیریا پھیل جائے تو حکومت بھی ایک ابھیان چلاتی ہے، ایک تحریک چلاتی ہے ملیریا نابود کی، کہ بھئی ملیریا بستی سے جو ہے اس سوسائٹی سے، محلے سے کیسے ختم ہو۔ تو اس میں حکومت صرف یہ نہیں کرتی کہ جن کو ملیریا ہو ان کا علاج کرے، ملیریا زیادہ نہ پھیلے، کن چیزوں کی وجہ سے ملیریا پھیلتے ہیں، ایک مثال دے رہا ہوں ملیریا کی بیماری کی، اس کے لیے حکومت جو ہے بہت ساری تدبیر کرتی ہے۔ جگہ جگہوں پر جو ہے پوسٹر لگائے جاتے ہیں، بھئی یہ مچھر ہیں، یہ کہاں پیدا ہوتے ہیں، کہاں بنتے ہیں، اور جہاں گندگی ہوتی ہے وہاں پھیلتے ہیں، اور پھر جو دواؤں کا چھڑکاؤ، جو بھی اس کی
اس روگ کو ختم کرنے کی تدبیر ہو سکتی ہے، ساری تدبیر حکومت کرتی تاکہ پھر یہ روگ آگے نہ پھیلے۔ بالکل اسی طریقے سے شریعت بھی چاہتی ہے کہ جہاں جن جن گناہوں پر پابندی لگائی ہے تو وہ گناہ جن جن راستوں سے آ سکتے سارے راستوں پر پہرے بٹھا دی تاکہ وہ گناہ زیادہ سماج میں معاشرے میں نہ پھیلے۔ انہی میں ایک گناہ ہے زنا۔ جب آپ شروع ہوئی تو آپ کو بتایا تھا کہ یہ اتنا خطرناک گناہ ہے کہ اس کی وجہ سے معاشرہ پورا تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ جو آدمی اس گناہ میں مبتلا ہے اس کا نسب کا مسئلہ ہو جاتا ہے، نسب گڑبڑ ہو جاتا ہے، نسب بکھر جاتا ہے، اس کی اولاد کا کوئی نسب ہی نہیں ہے، وہ بچہ حرامی کہلاتا ہے، اس کی نسبت اس کی طرف کر ہی نہیں سکتے ہیں چونکہ تو غیر محرم ہے۔ اور بھی بہت ساری اس زنا کے تعلق سے خرابیاں ہیں۔ تو اس پر روک تھام کرنے کے لیے، زنا کو ختم کرنے کے لیے جن جن راستوں سے زنا عام ہوتا ہے ان سارے راستوں پر شریعت نے پہرے داری لگا دی۔ اس میں سے ایک راستہ کیا ہے کہ بغیر اجازت کے کسی کے گھر میں داخل ہونا۔ اگر اجازت شریعت کے اندر عام گھر میں داخل ہونے کی اجازت کو رد کر دیا جائے کہ آپ کسی کے گھر میں بھی اجازت کے بغیر داخل ہو سکتے ہیں تو اس کے اندر بہت ساری خرابیاں آ سکتی ہیں۔ تو اس لیے ان آیتوں کے اندر اللہ رب العزت یہ گھر میں داخل ہونے کی اجازت کے آداب بیان فرما رہے ہیں۔ دیکھیں یہ بھی شریعت کا دین کا ایک حصہ ہے۔ میں نے اس کے پہلے بھی سورہ حجرات کی جب تفسیر شروع ہوئی تو اس وقت بتایا تھا کہ جہاں اللہ رب العزت نے نماز کا حکم دیا ہے وہاں صرف کتنا کہا کہ اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو۔ نماز کی ڈیٹیل قرآن میں نہیں ہے، بھائی فجر کی کتنی رکعت پڑھنی ہے، ظہر کی کتنی پڑھنی ہے اور کیا کیا پڑھنا ہے، کوئی ڈیٹیل نہیں ہے۔ حدیث میں اس کی ڈیٹیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دی۔ صرف حکم ہے نماز کا۔ زکوٰۃ تو زکوٰۃ کا حکم ہے لیکن زکوٰۃ کب نکالنی ہے، کس پر واجب ہے، کتنی نکالنی ہے، اس کی ڈیٹیل قرآن میں نہیں ہے۔ لیکن جہاں معاشرتی زندگی کی بات ہے، رہن سہن کے آداب، وہاں اللہ تعالیٰ تفصیلی گفتگو فرماتے ہیں، کھول کر اللہ تعالیٰ اس کی گفتگو بیان فرماتے ہیں تاکہ لوگ سمجھیں کہ یہ بھی دین کا ایک حصہ ہے۔ جتنا قرآن اس کا اہتمام کرتا ہے لوگ اس کے تعلق سے اتنی ہی غفلت برتتے ہیں کہ بھئی یہ کوئی ضروری نہیں ہے، اس میں کیا ہوا، میں کسی کے گھر جاؤں تو یہ کوئی ضرور تھوڑی کہ میں اس کی اجازت، میرا اپنا دوست ہے، اب اس کو دین ہی نہیں سمجھ رہے، اچھے لوگ اس کو دین نہیں سمجھ رہے۔ اس لیے اہتمام کے ساتھ ان آیتوں میں سورہ نور میں زنا کی سزا کے بعد اللہ تعالیٰ ان اسباب کو بیان کرنے میں ایک سبب یہ بیان کر رہے ہیں۔ اب اجازت لینے کے مقاصد کیا ہے، اس میں ایک مقصد تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ بلا اجازت اگر کسی کے گھر میں داخل ہو گئے تو ہو سکتا ہے کہ گھر کے اندر جو غیر محرم عورتیں ان پر ہماری نگاہ پڑ جائے اور اس وقت شیطان دل میں کوئی بات ڈال دے، یہ بھی زنا کا ایک ذریعہ بن سکتا ہے۔ اس لیے کہا کہ بھئی آپ کو کسی کے گھر جانا ہے تو اجازت لے کر جانا ہے۔ دوسری ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گھر ایک نعمت کے طور پر ہمیں دیا ہے، چاہے وہ گھر کرائے کا ہو چاہے وہ ہماری ملکیت کا۔ قرآن کریم کے اندر ایک جگہ پر غالباً سورہ نحل میں اس کو بطور نعمت کو اللہ نے بیان فرمایا، وَجَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہارے گھر کو سکون کی چیز بنایا ہے۔ گھر کا اصل مقصد آدمی کو گھر میں سکون ملے، آدمی کو گھر میں راحت ملے، اور یہ سکون اور یہ راحت اسی وقت مل سکتی ہے جب کہ آدمی کے گھر کے اندر کوئی دوسرا آدمی بغیر اجازت کے آدمی کے گھر میں داخل نہ ہو۔ اگر بغیر اجازت کے داخلے کی اجازت دی جائے گی تو آدمی کے اپنے گھر کی آزادی ختم ہو جائے گی۔ ہر آدمی اپنے گھر میں آزاد ہوتا ہے کہ بھئی گھر میں داخل ہو گیا تو پھر اپنے گھر کے کپڑے پہن لیے اور گھر میں آدمی بنداس کوئی کام کر سکتا ہے۔ اب یہ جو پرائیویسی تھی اس کے گھر کی، اگر بلا اجازت کے گھر میں داخلے کی اجازت دے دی گئی تو آدمی کی آزادی ختم ہو جائے گی، اس کا گھر کا سکون ختم ہو جائے گا۔ اس لیے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ بھئی گھر میں داخل ہونے کی اجازت لینا ضروری ہے۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ کبھی آدمی گھر میں ہوتا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، سو رہا ہے، اور کبھی اپنے گھر کے بیوی بچوں سے بات چیت کر رہا ہے۔ اب ایک دم سے تم بلا اجازت کے داخل ہو جاؤ گے، ہو سکتا ہے کہ گھر والوں کو تکلیف ہو، اور کسی مسلمان کو تکلیف دینا حرام ہے، شریعت نے اس کی بہت بڑی رعایت کی ہے۔ اس لیے کسی کو تکلیف سے بچانے کے لیے کہا کہ بھئی آپ کسی کے گھر جاؤ تو گھر میں اجازت لے کر جاؤ۔ ایک وجہ اور بیان کی ہے کہ کبھی کبھی ہم کسی کے گھر کیوں جاتے ہیں کہ بھئی اس کا کچھ کام ہے، ہمیں اسے کچھ کام نکلوانا ہے۔ اب اگر بغیر اجازت کے اس کے گھر چلے گئے تو ہو سکتا ہے کہ اس کو اچھا نہ لگے، اور ہو سکتا ہے کہ تم جس کام کو لے کر گئے ہو وہ کام تمہارا پورا نہ ہو۔ یار تم بغیر اجازت کے کیسے آ گئے میرے گھر میں کسی کام میں تھا، جب تمہارا کام نہیں ہو۔
تو جس کام کے لیے آدمی گیا وہ کام اس کا نہیں ہوگا، لیکن اگر اجازت لے کر جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ اجازت سے وہ آدمی، قرآن میں کہا رہا ہے کہ حتیٰ تستانسوا، کہ مانوس کرو اس سے، اجازت لینے سے آدمی مانوس ہو جاتا ہے، ہاں السلام علیکم، جی وعلیکم السلام، کون بھائی میں، اس سے آدمی تھوڑا سا مانوس ہو گیا، اب بھئی اپنا کام بتاؤ، ہو سکتا ہے کہ تمہارا کام نکل جائے۔ یہ مقاصد ہے، یہ مصالح ہیں، یہ حکمتیں ہیں گھر میں داخل ہونے کی، کہ ان وجوہات کی وجہ سے شریعت نے کہا کہ بھئی آپ کو کسی کے گھر میں بلا اجازت داخل نہیں ہونا ہے، یہ ایک بات۔ دوسری بات کہ اب اجازت کیسے لینی ہے، یہ بھی تو ہے کہ بھئی اب اجازت لینا ہے، اب اجازت کیسے لینی ہے، اس کو بھی تھوڑا سا سمجھیے کہ دیکھیے اجازت لینے کے اندر ایک بات یہ ہے کہ مکان کئی قسم کے ہوتے ہیں، ہم کسی کے بھی مکان پر جاویں، وہ مکان اگر ایسا ہے جو چھوٹا مکان ہے کہ اگر ہم باہر سے آواز لگائیں گے تو اندر ہماری آواز پہنچ جائے گی، ایسا اگر کوئی مکان ہے تو اس وقت اجازت دینے کا طریقہ یہ ہے، ہم سب سے پہلے سلام کریں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب ہم سلام کریں گے تو ہماری آواز گھر کے اندر پہنچ گئی، اب اندر سے کوئی پوچھے گا ہمیں بھائی کون، تو اب اس کا طریقہ سمجھیے، شریعت یہ کہتی ہے کہ اس وقت جو ہے اپنا پورا نام بتاؤ، بھائی میں فلاں آدمی بات کر رہا ہوں، فلاں آدمی باہر کھڑا ہو، میں اندر آنے کی اجازت چاہتا ہوں۔ یہاں پر ہم دو غلطی کرتے ہیں بعض اوقات، ایک غلطی کیا کرتے ہیں کہ پوچھا گیا کہ بھائی کون، بھائی میں، بھائی کون، بھائی میں، ارے میں کون، یہ غلط طریقہ ہے۔ ایک صحابی حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کے گھر گئے، وہی اجازت کا طریقے میں پہلے سلام کیا، السلام علیکم، پوچھا کون، کہ انا، عربی میں کو انا کہتے ہیں، میں انا، تو حضرت مغیرہ بن شعبہ نے کہا کہ میرے جو دوستوں میں کسی دوست کا نام انا ہے ہی نہیں، چلے جاؤ یہاں سے، کہا کہ نہیں میں فلاں ہوں، تو پھر ان کو یہ حدیث سنائے کہ دیکھیے ایک مرتبہ جابر رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اور جا کر انہوں نے بھی یہی اجازت کے اندر یہی جو ہے طریقہ اختیار کیا کہ السلام علیکم انا، تو حضور کو بہت ناگواری ہوئی، یہ کیا انا، تم کون ہو، اپنی پوری پہچان کراؤ کہ میں کون ہوں، تو معلوم ہوا کہ اپنا پورا نام بتاؤ۔ ایک تو غلطی یہ نہیں کرنی کہ انا نہیں کرنا ہے، میں نہیں کرنا ہے۔ بعض مرتبہ تو لوگ ٹیلی فون پر بھی فون جب آتا ہے بھائی کون، ارے یار مجھے نہیں پہچانا، میرا نام پوچھتے ہو تو، یہ غلط طریقہ ہے۔ ارے کوئی بھی ہو، اجنبی نمبر سے آیا ہو کہ بھئی تم اپنے وہ نمبر جو سامنے والے کے اندر سیو ہے، پھر بھی شریعت کا جو طریقہ ہے اسی کے مطابق تمہیں جو اجازت دینی ہے۔ گھر میں جاؤ یا کسی سے فون سے بات کرو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں فلاں آدمی بات کر رہا ہوں، آپ سے بات کر سکتا ہوں، جب وہ اجازت دے اس کے بعد بات کی جائے، یہ طریقہ ہے۔ تو ایک چیز تو یہ ہے غلطی یہ کر۔ دوسری غلطی کیا ہوتی ہے، جب اندر سے پوچھا جائے بھائی کون، تو چپ، بھائی کوئی جواب ہی نہیں دے رہے، نہ انا نہ کہہ رہے نہ کوئی جواب دے رہے، خاموشی کے ساتھ کھڑے ہیں، یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ سامنے والا پتہ نہیں کون سے اندر پوزیشن میں ہے اور وہ پوچھ رہا ہے کون کون، اور ہم جواب نہیں دے رہے۔ شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ ایسے مکان جس میں ڈائریکٹ تمہاری آواز پہنچے تو سب سے پہلے سلام کرو اجازت کا، السلام علیکم، جب پوچھا جائے تو جواب میں دو، اپنا پورا نام بتاؤ اور اجازت داخلے کے لیے میں گھر میں داخل ہونا چاہتا ہوں، یہ ایک طریقہ ہوا۔ اچھا دوسری بات، جب کسی کے گھر گئے اور اجازت مانگ رہے ہیں تو گھر کے داہنے یا بائیں جانب میں کھڑے رہے، گھر کے بالکل سامنے بھی نہیں کھڑا ہونا ہے۔ گھر کے بالکل سامنے کھڑے ہیں اور گھر کے لوگوں پر نگاہ پڑ گئی تو پھر اجازت دینے کا مقصد کیا ہوا؟ حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی گھر کسی کے جائے اور گھر کے بیچوں بیچ گھر کے دروازے سے جھانکے اس کی آنکھیں پھوڑ ڈالے، ہم اس کی رعایت نہیں کرتے، اس کی آنکھیں پھوڑ ڈالا، یہ کسی غیر پرائے کے گھر میں اس کی اجازت کے بغیر اس کے گھر میں جھانکتا ہے، تو اوپر سے آدمی اگر کہتا ہے بھی ہاں مجھے معلوم تھا تو گھر میں کھانے بیٹھا پھر بھی تو نے میرا جواب نہیں دیا، شریعت کہتی ہے کہ اس کی آنکھیں پھوڑ ڈالو ایسے آدمی کی، تم دائیں جانب یا بائیں جانب۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بخاری شریف میں عمل لکھا ہے کہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے یہاں جاتے تھے تو پہلے بائیں یا دائیں طرف میں کھڑے رہتے تھے پھر اجازت دیتے تھے۔ تو یہ ساری چیزوں کی رعایت کرنی ہے اجازت دینے میں۔ تو کون سا مکان بتایا؟ وہ مکان جو چھوٹا ہو جہاں ہماری آواز اندر تک پہنچ جاتی، سلام کرے پوچھے کون تو پھر اپنا پورا نام بتائے، پھر جب داخلے کی اجازت مل جائے تو پھر جب اس کی ملاقات ہو تو دوبارہ سلام کرے بھائی السلام، پہلا سلام تو اجازت کے لیے تھا، دوسرا سلام جب اس سے ملاقات ہوئی چونکہ ملاقات سے پہلے بھی سلام کرنا ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ٹھیک ہے اندر آ جائیے، اب اپنا کام کیجیے۔
دوسرا مکان بہت بڑا ہے یا فلیش سسٹم ہے کہ بھئی باہر سے اگر آواز دگائے گی تو اندر آواز نہیں پہنچے گی، تو پھر وہاں یا تو آج کے زمانے میں جیسے باہر بیل ڈول جو لگائی جاتی ہے وہ آپ نے بجا دی، یا ایک طریقہ ہے کہ گھر کا جو دروازہ ہے اس کو آپ نے کھٹکھٹایا اجازت کے لیے. اب گھر میں دروازہ کھٹکھٹا جائے، آپ نے بیل بجائی، اندر سے پوچھا کون، تو پھر وہی طریقہ ہے کہ باپ اپنا نام پورا بتائیے. اس کے اندر بھی کچھ چیزوں کی رعایت کرنی. دروازہ بھی ہاتھ سے زور سے نہیں کھٹانا ہے کہ اندر والے سارے گھبرا جائیں، بلکہ صحابہ کرام کا معمول لکھا ہے کہ جب وہ کسی کے مکان پر جاتے تھے تو ناخون سے، جو ناخون کا بھاگ ہے اس سے دروازہ اتنا آہستہ سے کھٹکھٹاتے تھے. ظاہر سے بھائی جب دروازے کی آواز جائے گی دھیرے دھیرے تو سامنے والا سمجھ جائے گا بھائی کوئی باہر کھڑا ہے، لیکن یہ نہیں کہ زور سے دبا دب زور سے گھر کا دروازہ. بھائی اپنا دوست ہی کوئی حرج نہیں ہے، شریعت منع کرتی ہے کسی کو تکلیف نہ ہو، چاہے دوست ہو چاہے پڑوسی ہو چاہے خاص رشتہ دار. آگے مسائل دوسرا آ رہا ہے. تو یہ اور پھر گھنٹی بھی اتنی زور سے نہ بجائے، دھیمے دھیمے گھنٹی بجائی جائے. جب اجازت مل جاوے تو پھر گھر میں داخل ہو جائے. اب یہ تو وہ مکان ہے کہ جو کسی پرائے یا کسی اجنبی کے گھر ہم جا رہے ہیں، وہاں تو ہمیں اجازت لینی ہے. شریعت یہ کہتی ہے کہ اپنے کسی رشتہ دار کے گھر جاؤ. بھائی اپنے ماں باپ کو ملنے جا رہے ہیں، ہم اکیلے رہ رہے ہیں، ماں باپ کسی اور گھر میں رہ رہے ہیں، ماں باپ کو ملنے جا رہے ہیں، یا ہمیں کسی بھائی کو ملنے جا رہے ہیں، اپنی بہن کو ملنے جا رہے ہیں، چچا ماموں کے وغیرہ کسی بھی رشتہ دار کو ملنے جا رہے ہیں. شریعت یہ کہتی ہے کہ یہاں پر بھی اجازت لو. یہ نہیں کہ بھائی ہمارا رشتہ دار کا ہی گھر ہے نا، کیا حرج ہے. ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور پوچھا یا رسول اللہ، میں جس گھر میں رہتا ہوں اس گھر میں میں اور میری امی کے علاوہ کوئی نہیں رہتا ہے، پھر بھی مجھے اس گھر میں جانے کے لیے پرمیشن لینی پڑے گی، اجازت دینی پڑے گی. تو حضور نے فرمایا کہ جی. تو اس صحابی نے پھر سے سوال کیا، یا نبی اللہ مجھے بار بار چونکہ میری ماں کی خدمت کرنی پڑتی ہے، بار بار جانا پڑتا ہے، پھر بھی میں اپنی امی کی اجازت لوں گھر میں داخل ہونے کے لیے، اور کوئی ہے نہیں. تو اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری والدہ کو ننگا دیکھو؟ تمہاری والدہ ہے، محرم ہے، لیکن اکیلی ہے. اب تم باہر کسی کام سے گئے ہو، اس نے جو ہے یہ موقع دیکھ کر کہ بھئی کوئی گھر میں ہے نہیں، اپنا سطر کھول کر بیٹھی کسی کام کے لیے، دوائی لگانے کے لیے، یا کوئی ایسا کام کر رہی جو آدمی تنہائی جس کے لیے چاہتا ہے. اب تم ایسی پوزیشن میں گھر میں داخل ہو گئے تو کیا ہوگا؟ بھئی تم اپنی کسی رشتہ دار کا جو ہے محرم کا سطر دیکھ لو گے. اور یہ حرام ہے، یہ کہ چاہے تمہیں اپنی امی گھر میں اکیلی رہتی ہو، چاہے تمہارے جو ہے گھر کے رشتہ دار جو ہے جو تمہارے محرم رشتہ دار ہیں، پھر بھی ان کے گھر جاؤ تو پہلے وہ جو اجازت کا طریقہ ہے اس کے مطابق اجازت دو، پھر گھر میں داخل ہو. جیسی شریعت کی تعلیم. تیسرا مکان ایسا ہے کہ جس میں آدمی خود اپنی بیوی کے ساتھ رہتا ہے، بیوی کے علاوہ اور کوئی نہیں. تو یہاں شریعت نے یہ کہا ہے کہ بھئی یہاں اجازت دینا واجب نہیں لیکن مستحب ہے. یہاں پر بھی چاہے بیوی کا سطر دیکھنا بھی آدمی شوہر کے لیے جائز ہے، لیکن پھر بھی مستحب طریقہ تو یہی ہے کہ بیوی جس گھر میں اکیلی رہتی ہے وہاں بھی جانے سے پہلے کھنکھار ہے اس طریقے سے کھنکھار کا جاوے، یا کوئی بھی طریقہ تاکہ بیوی کو پتہ چل جائے کہ ہمارے شوہر آئے. جب عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی جو عورت ہے حضرت زینب فرماتی ہیں کہ ہمارے شوہر جب بھی گھر آتے تھے تو پہلے کھنکھارتے تھے تاکہ ہمیں پتہ چل جاتا تھا کہ بھئی ہمارے شوہر آئے، تاکہ ہم اچھی طریقے سے اپنا اوڑھنا دوپٹہ اپنے سروں پر ڈال دیتے تھے. بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ عورت گھر میں ایسی حالت میں ہوتی ہے کہ آدمی جس کو دیکھنا پسند نہیں کرتا ہے. اب آدمی ایک دم سے گھر میں داخل ہو گیا اور ایسی پوزیشن میں عورت کو دیکھ لیا اور آدمی کو پسند نہیں اس کی وہ پوزیشن، ہو سکتا ہے کہ بعض مرتبہ طلاق کی نوبت آ جاتی ہے کہ بھئی تو گھر میں اس طریقے سے کیسے رہتی ہے میری اجازت کے بغیر. اس لیے یہ بھی مستحب لکھا ہے کہ بھئی اپنی بیوی جس گھر میں اکیلی رہتی ہو وہاں بھی مستحب طریقہ جو ہے کہ گھر میں اجازت لے کر جائے. ایک مکان وہ ہے کہ جس میں آدمی خود اکیلا رہتا ہے، جاتا ہے باہر تو لوگ لگا کر جاتا ہے، تو یہاں تو پھر اجازت دینے کی ضرورت نہیں. جب گھر جائے گا تو کوئی ہے ہی نہیں گھر کے اندر، لیکن وہاں سلام کر کے جاوے. اب سلام کس کو کرے گا؟ تو سلام کرے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یہ سلام کو سکھائے گا. یہ سلام کر کے اپنے یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کے گھر میں داخل ہو جائے، لیکن وہاں اجازت دینے کی ضرورت نہیں. اب دیکھیے قرآن کریم کی آیتوں میں ایک مکان اور بھی آگے آ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اپنے گھر کے علاوہ جب دوسرے گھر کے اندر داخل ہو، حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، تو جب تک دو کام نہ کر لو گھر میں داخل نہ ہوئے. ایک تو تستأنسوا یعنی گھر والوں کو مانوس کرنا، اور مانوس کیسے ہوں گے؟ اجازت سے، مطلب کہ اجازت لو، اور جب اجازت مل جاوے وتسلموا علی اہلہا تو پھر تمہارے گھر والوں کو تم سلام، ان گھر والوں کو سلام کرو.
سلام بھی ضروری ہے کہ سلام کے فضائل بھی آ رہا ہے کہ اجازت مل جائے تو پھر سلام کرو. ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے نا. اللہ کا یہ جو قانون ہے یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، بھلائی ہے، اس کو تم سزا مت سمجھو. اس میں اگر تم جو ہے ان قانون سے نصر حاصل کرو. فَإِن لَمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، اگر تم ایسے گھر میں اجازت لینے کے لیے گئے جہاں تم نے گھر میں کسی کو نہیں پایا. اب بعض گھر کیسے ہوتے ہیں کہ جہاں ہم نے گھر میں اندر آواز لگائی، اب ہو سکتا ہے کہ گھر میں کوئی ہے ہی نہیں، یا ہے تو کوئی سو رہا ہے لیکن اندر سے کوئی آواز نہیں آ رہی. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ ایسے گھر میں بھی جاؤ تو فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ. ایسا نہیں کہ بھائی گھر میں کوئی ہے نہیں، وہاں بھی جب تک اجازت نہ مل جاؤ داخل نہ ہو سکتا ہے کہ گھر میں کوئی نہیں لیکن گھر میں کوئی ایسی قیمتی چیز رکھی ہوئی ہے، تم گھر میں بلا کے داخل ہو گئے اور پھر گھر میں کوئی چوری ہو گئی تو تمہارے اوپر الزام آ سکتا ہے. یا آدمی گھر میں سو رہا ہے لیکن آواز نہیں آ رہی، اس کو وہ تو جواب نہیں دے رہا ہے. تو جب تک اجازت نہ مل جاوے تم گھر میں داخل نہ ہو. یہ نہیں کہ آدمی گھس جاوے. بھئی 3 مرتبہ تو اجازت مانگی، آگے قرآن وہی کرا وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، جب تم سے کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو لوٹ جاؤ. اب ایک مرتبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلام کیا، اجازت مانگی، اندر سے کوئی آواز نہیں ہے. تھوڑی دیر کے بعد پھر سلام کیا، اندر سے کوئی آواز نہیں ہے. تیسری مرتبہ پھر سلام کیا لیکن اندر سے کوئی آواز نہیں آئی. تو اب یہ نہیں کہ بھائی اندر گھس جاؤ، بھائی کام ہے، وہ آواز سن نہیں رہا ہے میرے اندر، منع کیا ہے. بلکہ واپس ریٹرن ہو جاؤ. یا اگر اندر سے ایسی آواز آئے کہ بھائی ابھی میں تم سے ملنے کی پوزیشن میں نہیں، ابھی میں کسی مشغولی میں ہوں. بعض مرتبہ آدمی بیت الخلاء میں ہوتا ہے، یا بعض مرتبہ آدمی کسی ایسی پرائیویسی میں ہوتا ہے، یا کوئی ایسی مشغولی میں ہوتا ہے کبھی سامنے والے سے ملنے کا ٹائم اس کے پاس نہیں ہے، اس نے اندر سے منع کر دیا، پھر روانہ ہو جاؤ. قرآن کہہ رہا ہے ہوا ازکا لکم، یہ تمہارے لیے پاکیزگی کی چیز ہے، کھوٹا نہ لگاؤ. یہ منع کر دیا، کیسا آدمی 3 مرتبہ اجازت میں چوکھا منع کر دیا گھر میں ابھی مت آؤ، ایسا تو کتنا بیزی ہے. قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ تمہارے لیے پاکیزگی کی چیز ہے. واقعہ حدیث میں لکھا ہے ایک بہت بڑے صحابی تھے سعد بن عبادہ، انصاری صحابی. انہوں نے دیکھا کہ دور سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لا رہا ہے، چھپ گئے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے گھر میں داخل ہونے کی اجازت مانگی. تو چونکہ سلام بہت بڑی دعا ہے، جب آدمی کسی کو سلام کرتا ہے تو گویا کہ اس کو 3 دعائیں دیتا ہے. السلام علیکم، میری ذات سے تم سلام بتو، ان کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، بہت بڑی دعا ہے. کوئی آدمی کسی کو یہ نہیں دے کہ میری ذات سے تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، بہت بڑی دعا ہے. ورحمۃ اللہ، تم پر اللہ کی رحمت ہو، کتنی بڑی دعا ہے. وبرکاتہ، تم پر اللہ کی برکتیں ہوں. 3 بڑی بڑی دعائیں سلام کرنے والا سامنے والے کو دے رہا ہے. وہ صحابی نے کہا کہ حضور کا سلام اور حضور کی دعا مجھے ملے. تو انہوں نے چھوپ گئے. حضور نے جب سلام کیا تو آہستہ سے سلام کا جواب دیا، زور سے نہیں دیا. دوسری مرتبہ پھر حضور نے سلام کیا تو انہوں نے دوسری مرتبہ وہ سلام کی دعا لالچ میں آہستہ سے سلام کا جواب دیا اور خاموش ہو گئے. زور آہستہ سے سلام کا جواب دیا، زور سے جواب نہیں دیا. حضور نے پھر تیسری مرتبہ سلام کیا، تیسری مرتبہ سلام کیا تو وہی آہستہ سے سلام کا جواب دیا، زور سے جواب نہیں دیا. اب دیکھیے یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 معمول دیکھیے، فوراً تشریف لے کر روانہ ہو گئے. ایسا نہیں کہ بھئی کیا ہے اندر گھس گئے، اندر نہیں گھسے، فوراً روانہ ہو گئے. جب دیکھا کہ روانہ ہو گئے تو صحابی پیچھے پیچھے دوڑے. نبی اللہ میں گھر میں ہی تھا لیکن میں آپ کی دعا لینے کے لیے میں نے یہ طریقہ اختیار کیا. عشق جو ہے محبت میں اور عشق میں ہی کیا، حالانکہ یہ حضور کے آداب کے خلاف تھا لیکن ان صحابی کو حضور کی دعا لینی تھی. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل کیا دکھا کہ فوراً روانہ ہو گئے، گھر کے اندر گھسے نہیں. حالانکہ کوئی صحابی ایسا ہو سکتا تھا کہ حضور گھر میں بلا اجازت کے داخل ہو جائے، کوئی صحابی منع کر دے، لیکن یہ قانون ہے، شریعت ہے، حضور داخل نہیں ہو چلے گئے. دوسرا معمول دیکھیے، وہ صحابی دوڑے دوڑے جب واپس گئے لینے کے لیے، بھائی حضور اب تشریف لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لیا. ایسا نہیں کہ ابھی آپ کبھی گھر پہ کبھی نہیں آؤں گا، 3 مرتبہ تو میں نے اجازت مانگی اور تو جواب دیتا نہیں اندر سے، جا قیامت تک تیرے گھر نہیں ہوں. ایسا یہ حضور کا عمل ہے. کتنے بڑے اونچے اخلاق. یہی چیز ہمیں اپنی زندگی میں، یہی قرآن یہ آداب سکھا رہا ہے. جب تم کسی کے سامنے 3 مرتبہ اجازت مانگو منع کرتے ہوئے تو چپ چاپ روانہ ہو جاؤ، کھوٹا نہ لگاؤ. یہ تمہارے لیے پاکیزگی کی چیز ہے. یہی چیز ٹیلی فون کے اندر بھی ہے. 3 مرتبہ کسی کو گھنٹی لگائی، 4تھی مرتبہ مت لگاؤ. ہم ٹھوک ٹھوک کرتے ہیں 4 مرتبہ 5 مرتبہ. ارے بھائی سامنے والا یہ بیزی ہے، فون نہیں اٹھا رہا ہے،
آگے ٹیلی فون کے کچھ آداب بھی میں اس کے ذمہ میں کہہ رہا ہوں. 3 مرتبہ کسی نے فون لگایا، چوتھی مرتبہ نہیں لگانے کا، اور تیسری مرتبہ فون اٹھا کر کہتے ہیں کہ بھائی ابھی میں آپ سے بات کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں، ابھی بعد میں کوئی بات نہیں، فون کاٹ دو اور کھوٹان لگا. اس آیت سے ثابت ہو رہا ہے یہ چیز. وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، تو تم سے کہا جائے کہ بھائی لوٹ جاؤ تو بھی لوٹ جاؤ، یہ تمہارے لیے اس میں پاکیزگی ہے. اللہ بما تعملون علیم، اللہ کو تمہارے سارے کاموں کی خبر ہے. اب آگے کی جو آیت ہے، اس آیت کا شان نزول یہ ہے، جب یہ سارے قرآن کریم کے ہدایت کی جو ہے تفصیل جب قرآن میں اللہ نے بیان فرمائی، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور کے دربار میں آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. کہا کہ نبی اللہ، چونکہ اس زمانے میں جو قریشی لوگ تھے مکہ کے، ان کو ملک شام تجارت کے لیے، بزنس کے لیے جانا پڑتا تھا. تو راستے میں جو مسافر خانے بنے ہوئے تھے، اور مسافر جو خانے ہوتے ہیں، تو اس کے اندر وہ کسی کی ملکیت نہیں ہوتی ہے، وہ پبلک پیلیس ہوتے ہیں، پرائیویٹ جگہ نہیں ہوتی، وہ عام جگہ ہوتی ہے جہاں ہر آدمی بھی ٹھہر سکتا ہے. تو حضرت ابوبکر صدیق نے یہی سوال کیا، یا نبی اللہ، جب ہم ایسے مسافر خانے میں ٹھہرے تو وہاں بھی ہمیں کسی کی اجازت لینی پڑے گی؟ تو اس وقت پھر قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی کہ بھئی ایسی جگہ جو پبلک پیلیس ہے، عام جگہ ہے، رفائی جگہ ہے، یہ مسافر خانہ ہے، ریلوے اسٹیشن ہے، بس اڈے ہیں، مسجد ہے، مدرسہ ہے، خانقاہ ہے، جو عام جگہ ہیں، جہاں وہاں کسی کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں. فیہا متاع لکم، اس میں تمہارے لیے فائدے کی چیزیں، تم جس مقصد کے لیے گئے ہو، ٹھہرنے کے لیے گئے ہو یا نماز پڑھنے کے لیے گئے ہو، اپنا مقصد پورا کر لو، کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں. لیکن وہاں کے جو رول اینڈ ریگولیشن ہیں، وہاں کے جو قاعدہ قانون ہے، اس کی تمہیں رعایت کرنی پڑے گی. بھائی مثال کے طور پر آپ ریلوے اسٹیشن جا رہے ہیں، تو ریلوے اسٹیشن میں اندر انٹری کے لیے بھی آپ کو کسی کی پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہاں کا جو رولس ہے کہ آپ کو پلیٹ فارم ٹکٹ لینی پڑے گی، تو پھر یہ لینی پڑے گی. یہ نہیں کہ بھائی تو بھائی سرکار نے بنایا ہے تو ہمارے پیسے بنایا، نہیں، سرکار کا رول سے آپ کو ٹکٹ لینی پڑے گی. مسجد میں آ رہے ہیں، کسی کی اجازت دینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن موقع ایسا ہے کہ مسجد میں سارے لوگ سو رہے ہیں اور آپ جو ہے پھر لائٹ چالو کر کے نماز پڑھنا، نہیں میں تو نماز پڑھوں گا، زور سے قرآن پڑھوں گا، یہ اس کی اجازت نہیں. مسجد کے قانون کے خلاف ہے کہ بھئی یہاں سارے لوگ آرام کر رہے ہیں اور ابھی آرام کا وقت ہے، نماز کا وقت نہیں ہے. آپ کو نماز پڑھنی ہے، باہر کے باغ میں نماز پڑھی، آپ کو قرآن کی تلاوت کرنی ہے، کونے میں جا کر جو ہے قرآن کی تلاوت کیجیے. یہ ساری چیزوں کی رعایت کرنی پڑے. اسی آیت میں اللہ نے فرمایا لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم، اور تمہارے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ تم ایسے گھر میں داخل ہو جس میں کوئی رہتا نہیں ہے، جس میں تمہارے لیے فائدے کی چیزیں، وہی پبلک پیلیس جگہوں میں. واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، جو تم کچھ ظاہر کرتے ہو اور جو تم کچھ چھپاتے ہو، ساری چیزیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے. تو یہ کچھ مقاموں کی تفصیل اللہ نے بیان فرمائی. پھر سے اس کو آپ ذرا مختصر سمجھ لیجئے. ایک تو مکان جس میں آدمی اکیلا رہتا ہے، کوئی نہیں اس کے علاوہ، تو وہاں اجازت لینے کی ضرورت نہیں. جب گھر میں جائے گا سلام کرے گا اور اپنا کام کاج گھر میں شروع کر دے. دوسرا وہ مکان جس میں وہ اپنی بیوی کے ساتھ اکیلا رہتا ہے، تو ایسے مکان میں بھی اجازت لینا ضروری نہیں لیکن مستحب ہے. اس کی شریعت نے کہا کہ بھئی یہ مستحب ہے. تیسرا مکان کہ اپنے کسی رشتہ دار کے یہاں جا رہا ہے تو وہاں بھی اجازت لینا ضروری ہے. اب جیسے آج کل جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں، تو جوائنٹ فیملی میں جو ہے گھر میں بھابھی بھی ہے، گھر میں جو ہے اور بھی بہت سارے لوگ رہتے ہیں غیر محرم، تو یہاں تو بہت ضروری ہے. ایسے ہی ہم جا رہے ہیں گھر میں داخل گھس گئے، بھائی میرا ہی گھر ہے، اب گھر میں بھابھی کی حالت میں ہے، بہن کی حالت میں ہے، تو یہ پتہ نہیں کیا اس سے ہو سکتا ہے. شریعت نے پہلے اس پر روک تھام لگا دی. ہو سکتا ہے کہ بھئی ایسی حالت میں کسی غیر محرم پر تمہاری نگاہ پڑ گئی اور شیطان تمہارے دل میں کوئی بات ڈال دے، تو یہ پھر زنا کا شروعات یہاں سے شروع ہو جاتی ہے. تو نہیں بھئی، جوائنٹ فیملی میں رہ رہے ہو، اپنے رشتہ دار کے گھر جا رہے ہو، تو وہاں بھی اجازت لینا تمہارے لیے ضروری ہے. چوتھا کون سا مکان کہ جہاں اجازت مانگی لیکن اندر سے کوئی آواز نہیں آ رہی یا اندر کوئی ہے ہی نہیں، پھر بھی ایسے مکان میں جاؤ تو بغیر اجازت کے اندر داخل نہیں ہو سکتے. پانچواں مکان کہ بھئی پبلک پیلیس، عام جگہوں پر جا رہے ہیں تو وہاں اجازت دینے کی ضرورت نہیں ہے لیکن وہاں کے قاعدہ قانون کی پابندی ضروری ہے. اب مفتی شفیع صاحب انہوں نے یہاں کچھ 2-3 مسئلے بھی ٹیلی فون کے تعلق سے لکھے. آج کے زمانے میں چونکہ ٹیلی فون، اب ہم کسی کو فون کر رہے ہیں، ٹیلی فون لگا رہے ہیں، تو یہ نہیں کہ بھئی ہم کبھی بھی کسی کو ٹیلی فون لگا دیں. مفتی صاحب فرما دیں کہ عادتاً اگر اس کا وہ وقت آرام کا ہے جس آدمی کو ہم فون لگا رہے ہیں، یا وہ وقت اس کی نماز کا ہے یا اس کی کسی پرائیویٹ مشغولی کا ہے، ہمیں معلوم ہے، ایسے وقت میں بھی کسی کو فون لگانا جائز نہیں. اگر لگا رہے ہیں تو ہم اس کو تکلیف پہنچا رہے ہیں. ایک تو یہ.
دوسری بات، اگر ہم کسی کو فون لگا رہے ہیں اور فون لگانے کے بعد ہمیں اس سے لمبی بات کرنی ہے، تو اس سے پہلے پوچھے کہ بھئی میں آپ سے ایک لمبی بات کرنا چاہتا ہوں، آپ کے پاس ابھی فرصت ہے، ٹائم ہے؟ اگر وہ کہے کہ بھئی ابھی وقت نہیں ہے، میں ابھی کسی سے بات چیت میں ہوں، میٹنگ میں ہوں، یا کسی اپنے کام میں ہوں، منع کر دے تو پھر لمبی بات مت کرو، جو ٹائم دے اس وقت میں بات کرو. یہ بھی ایک بہت بڑا ادب ہے، یعنی کہ بھئی آپ شروع کر دیں، پہلے اجازت لے اس سے، تم فری ہو کسی کام میں نہیں، لیکن تم جس کو فون کرے ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کام میں مشغول ہو. تیسری چیز، بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے کہ بھئی فون رکھا ہوا ہے، آدمی فری بیٹھا ہے، سامنے والے نے فون کیا، کوئی فون کی ریسیو نہیں کرنے کا، دوسرا فون آیا ریسیو نہیں کرنا ہے، تیسرا فون کی گھنٹی بج رہی لیکن آدمی ریسیو نہیں کر رہا ہے، حالانکہ آدمی فری بیٹھا ہے. یہ بھی غلط ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ان لزورک علیک حقا، تمہارے پاس کوئی ملاقات کے لیے آیا تو اس کی ملاقات کرنے والے کو جواب دینے کا حق ہے تمہارے اوپر، اور تم اس کا فون ہی نہیں اٹھا رہے. تم فری ہو، کوئی کام میں نہیں ہو، اس کے فون آ رہا ہے، تم فون سے بات کرو کہ کون ہو، کیا کام ہے، کس مقصد کے لیے فون کیا ہے. یہ بھی غلط ہے کہ بھئی جس آدمی تمہارے گھر میں ملاقات کے لیے اجازت مانگ رہا ہے، گھر میں تم آرام سے بیٹھے ہوئے ہو، کہ فون پہ کوئی آدمی گھنٹی مار رہا ہے، رنگ لگا رہا ہے، اور تم فون نہیں اٹھا رہے ہو، گھر میں جواب دے رہے ہو، تو یہ بھی غلط طریقہ ہے. فون کر کے اٹھا کر اس کا جواب دو، یا گھر میں اس کو آنے کی اجازت دو، بھئی تم سے ملاقات کے لیے آ رہا ہے. یہ حق بتایا شریعت نے، یہ بھی دین ہے ایک، جس کو آج ہم نے دین سے نکال دیا. تو یہ کچھ قانون تھے گھر میں داخل ہونے کے. یہ پہلا درجہ تھا زنا کی روک تھام کے لیے، کہ اگر آدمی گھروں میں داخل ہونے میں اجازت کے ساتھ داخل ہوگا تو پھر کوئی ایسی چیز اور کوئی ایسی فتنہ فساد کی چیز نہیں بنے. اور اس کے بعد پھر دوسری آیتوں میں دوسری ایک چیز بتائی ہے نظر کی حفاظت کے تعلق سے. یہ بھی زنا کی شروعات یہاں سے ہوتی ہے، نظر سے. بے حیائی اور بے شرمی کی اور زنا کی جو شروعات ہوتی ہے وہ نظر سے ہی ہوتی ہے. ایسا نہیں کہ ایک دم سے زنا ہو گیا، ثم نظر ثم ابتسام ثم لقاء ثم زنا، کہ پہلے آدمی کسی کو غیر محرم عورت کو دیکھتا ہے، پھر دیکھ کر اس سے ملاقات جو ہے اس سے آدمی مسکراتا ہے، پھر اس سے نگاہیں ملتی ہے، مسکراہٹ ہوتی ہے، پھر اس سے ملاقات ہوتی ہے، پھر نمبر 4 پر زنا کا اسٹیپ آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آگے کی آیتوں میں پھر جو ہے بد نظری کے اوپر ممانعت لگا دی کہ کسی بھی غیر محرم عورت کے اوپر تمہاری نگاہ نہیں پڑنی چاہیے. بد نظری کی حفاظت، بد نظر کی حفاظت بہت ضروری ہے. تمام صوفیہ کا اتفاق ہے کہ دل کی اصلاح بد نظری کے بغیر نہیں ہو سکتی. آدمی کتنا ہی بڑا نمازی بن جائے گا، لیکن بد نظری میں ہے، اس کی نگاہیں خراب ہے، کسی غیر محرم پر اس کی نگاہیں پڑ رہی ہے، تو اس آدمی کی کبھی اصلاح ہو ہی نہیں سکتی، چاہے وہ آدمی کتنا ہی بڑا نمازی بن جائے. اور اتنا خطرناک یہ بیماری ہے بری نگاہ بد نظری کہ آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے تو یہ عادت نہیں چھوڑتی. قبر میں پیر لٹک رہا ہے لیکن نگاہ کسی غیر محرم کو دیکھنے کی عادت پڑی ہوئی ہے، تو بڑھاپے کے اندر بھی یہ عادت نہیں چھوڑتی. اس کو قرآن کریم آگے کی آیتوں میں بیان کر رہا ہے، انشاءاللہ وہ آئندہ مجلس میں بیان کیا جائے. اللہ پاک ہم ان باتوں پر عمل کی توفیق دے.